امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ مجھے دو بندے ہیں، ان میں سے جو عطا فرما، مولا عمر بن خطاب عطا فرما یا عمرو بن ہشام عطا فرما۔ اللہ نے پوچھا محبوب ان دونوں میں سے کون تجھے دوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حسبی الہ العالمین، میں نے تو دو نام لیے، اب ان دونوں میں جو تجھے پسند ہو وہ مجھے عطا فرما۔ تو اللہ نے اپنی پسند اپنے محبوب علیہ السلام کو عمر بن خطاب کی صورت میں عطا فرمایا۔ مراد نبی داماد علی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس ایک شخصیت میں کتنے کمالات رکھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے درے کی ہیبت سے زمین کانپ جاتی تھی، آپ دریا کو خط لکھتے ہیں وہ بھی چل پڑتا ہے، پہاڑوں کے غاروں سے آگ نکلتی ہے، آپ کی چادر کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے، سینکڑوں میل دور آواز لگاتے ہیں پر میں آواز پہنچ جاتی ہے۔ یہ کمال ہے اس ہستی کا، اور یہ کمال ملا کہاں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے ملا، غریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملا۔ وہ عمر کہ جب اسلام قبول کیا، اس سے پہلے ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ آج جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ زندہ یا شہید کر کے لے آئے گا، اسے سرخ 100 اونٹ انعام دیے جائے گا۔ یہ حضرت عمر بھی تلوار لے کر نکلے، تلوار لے کر نکلے کہ جا کے دیکھوں تو شہید آخر ماجرا کیا ہے، اور دل میں یہ تہیہ کیا تھا کہ آج تو یہ کام کر کے ہی آؤں گا۔ راستے میں گئے، دیکھا کہ لوگ ایک بچڑا پکڑا ہوا تھا اسے ذبح کرنے کے لیے، اور حضرت عمر جب وہاں پہنچے دیکھا لوگ جمع کیوں ہیں، تو وہ بچڑا فصیح عربی زبان میں بولنے لگا، کہنے لگا تم لوگ مجھے پکڑے ہوئے ہو، اللہ نے آخر زمان نبی بھیجا ہے جو تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، جانور بھی کلام کرنے لگے اور ان کی گواہی دینے لگے۔ تھوڑا آگے گئے، ایک بکری کو دیکھا، اس نے بھی یہی کلام کیا، دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی، اسلام کی محبت آئی، یار یہ اسلام ہے ہی ایسا کہ جانور بھی اس کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ پھر آپ گئے اپنی بہن کے گھر، کسی نے بتایا عمر تو دوڑ رہا ہے، تیری بہن نے بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے ان پر زد و کوب کیا، لیکن جتنا بھی مارتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں عمر جان لے لے پر قرآن نہیں چھوٹے گا، رسول اللہ کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ آخر حضرت عمر کہنے لگے مجھے وہ کتاب دکھاؤ تو صحیح نہ، جس کتاب سے تم اتنی محبت کرتے ہو، ابھی جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ کی بہن نے کہا عمر ہماری کتاب بھی پاک ہے، ہمارا دین بھی پاک ہے، میں تو ناپاک ہے، پہلے وضو کر کے آ، میں پھر تجھے کتاب دکھائے گا۔ عمر پاک کا وضو کروایا گیا، ابھی صرف ظاہری وضو ہوا، اندر سے بھی وضو ہو گیا، پر میں قرآن سنا۔ جب قرآن سنایا گیا، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ جب قرآن کی آیات سنی، کہنے لگے عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہنے لگے یہ اسلام ہے، رسول اللہ یہ دین لے کر آئے ہیں، مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چلو، کہاں ہے؟ کہنے لگے دار ابیض
رقم میں ہے، فرمایا کہ وہاں پہ حضرت عمر نے تلوار کی اپنے گلے میں لٹکائی، چل پڑے اس طرف۔ اب وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، حضرت امیر حمزہ آپ بھی وہاں پہ ہیں، آپ باقی صحابہ جو تھے، علماء نے فرمایا اس وقت جو اسلام لا چکے تھے ان کی تعداد 39 تھی، 39 کی تعداد تھی۔ حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھ کر صحابہ نے آ کے بتایا امیر حمزہ کو کہ عمر آ رہا ہے، تلوار اس نے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو خوش آمدید کہے گے، اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اسے خود کا سر قلم کر دے۔ عرب میں وہاں پہ مکے میں دو ہی شخصیات تھی جن کا روب و دبدبہ بہادری بڑی مشہور تھی، ایک حضرت امیر حمزہ اور دوسرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار انہی کے دم میں بولتے تھے، آج حضرت امیر حمزہ تو پہلے ہی اسلام لا چکے اور پھر حضرت عمر بن خطاب آئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، فرمایا آنے دو اسے۔ جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے صحابہ آگے آئے، اسے روکے، میرے کریم آقا خود کھڑے ہو گئے، کہا اسے روکو نہیں، آنے دو، آنے دو۔ فرمایا حضرت عمر آئے حضور کی بارگاہ میں ایسے دو سر ہو کے بیٹھ گئے، سر جھکا کے بیٹھے ہیں، کچھ بول نہیں رہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، یا رسول اللہ آج آیا تو ہے، کلمہ پڑھا دیجیے۔ بس حضور نے کلمہ پڑھایا، صحابہ نے اتنے زور سے نعرہ مارا تکبیر کا، اللہ اکبر کی صدا مکے کی پہاڑیوں میں گونجی، یہ بتایا کہ آج عمر آیا ہے۔ اور اسی وقت جبریل امین آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ رب کا سلام لایا ہوں، ساتھ پیغام بھی لایا ہوں، اللہ نے سلام دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے عمر کے آنے کی خوشی میں آج ملائکہ بھی خوش ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ وہ عمر فرمائے کہ اسلام میں آیا جس کے آنے سے سب سے پہلے عمر نے اسلام قبول کیا، عمر کے آنے سے ہی اعلانیہ سب سے پہلے حرم کعبہ میں نماز پڑھی گئی۔ حضرت عمر پاک ایک وقت وہ تھا جب نماز پڑھنے کے لیے آئے، سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کر آئے، یا رسول اللہ آج نماز کعبے میں پڑھنی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عمر ابھی ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، یہ لوگ تکلیف دیں گے، اذیتیں دیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حق پہ نہیں ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ فرمایا کہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہمارا دین بھی سچا ہے۔ کہا اگر ہمارا دین بھی سچا ہے، ہم حق پہ ہیں، آج اعلانیہ نماز پڑھے، نماز پڑھے گی۔ عمر پاک حرم میں آئے اور تلوار لہرائی، کہا جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو، اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہو تو پھر عمر کا راستہ روک لے، آج عمر حرم میں نماز پڑھے گا۔ کافر حیران ہے، ارے عمر تو گیا تھا ان کو فرمائے پکڑنے کے لیے اور ان کو فرمائے کہ شہید کرنے کے ارادے سے، اور تو خود ہی گرفتار ہو کے آ گیا۔ کہا جگہ ہی ایسی ہے، سرکار ہی ایسے ہے، ان کی محبت ہی ایسی ہے، جو ان کے در پہ آتا ہے پیچھے مڑ کے نہیں جاتا، ان کے در پہ ہی رہ جاتا ہے۔ وہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہجرت کا موقع آیا تب بھی اعلانیہ ہجرت کی، سارے چھپ چھپ کر جا رہے تھے، لیکن فرمائے کہ جب حضرت عمر نے ہجرت کی اعلانیہ طور پہ سب کو للکارتے ہوئے کہا جس میں ہمت ہو تو باہر حرم سے آ کر عمر کا راستہ روک کے دکھائے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ فرمائے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمائے کہ یہ دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر کے صدقے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما۔ اور ایسا حکمران دنیا میں آیا جس نے فرمائے کہ دنیا کی کایا ہی پلٹ دی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ رہا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے کیا کچھ سیکھا۔ آج کے حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ارے کیسا حکمران تھا۔ صرف ایک واقعہ آج کا اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پورا جزیرہ عرب تقریباً پہاڑی اور ریتلے علاقے پر مشتمل ہے۔ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں دیکھا ہے، اور اس میں مختلف حرائر ہے۔ حرائر جمع ہے حرہ کی، اور عربی زبان میں حرہ اس زمین کو کہتے ہیں جہاں جلے ہوئے سیاہ رنگ کے پتھروں کی فرمائے بہت کثرت ہو۔ عرب کا مشہور مبارک شہر مدینہ منورہ یہ دو حروں کے درمیان واقع ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حرہ بابرہ اور دوسرے کا نام حرہ واقع۔ مدینہ طیبہ ان دونوں کے درمیان میں واقع ہے، اور حجاز کے پہاڑی علاقوں کا موسم عموماً گرم ہی ہوتا ہے، اور لیکن جب گرمی ہو تو فرمایا وہاں پہ وہ گرم لو بھی چلتی ہے، اور جب سردیوں کا موسم ہو تو سردی بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ کیفیات یہ ہوتی ہے کہ لوگ شام ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور فرمائے کہ اگر شام کو کوئی نکلے بھی صحیح تو صرف عشاء کی نماز کے لیے، یا کوئی بابر مجبوری کوئی کام ہو اگر نہ رات کو نہیں نکلتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی سرد رات تھی جس میں ہر کوئی اپنے گھروں میں، اور دو بندے ہیں جو اس رات کی ٹھنڈک والی رات میں، سرد رات میں فرمائے کہ گلیوں میں گشت کرتے ہوئے نکلے۔ ظاہر محسوس ہوتا تھا کہ ان میں ایک سردار ہے اور دوسرا اس کا غلام ہے۔ لباس میں کوئی ظاہری فرمائے کہ امتیاز نہیں تھا، سادہ لباس تھا دونوں کا، اور چلتے چلتے ایک دوسرے سے کلام بھی کر رہے تھے۔ تقریباً مدینہ طیبہ کے شہر بستی سے 3 میل دور چلے گئے، اور وہاں پہ فرماتے ہیں حرہ واقف جو تھا وہاں پہ پہنچے، دیکھا کہ دور فرمائے کہ ایک جگہ پہ تھوڑی آگ جل رہی ہے۔ تو جو سردار تھا ان میں فرمائے کہ اس نے اپنے غلام سے کہا شاید لگتا ہے یہاں پہ کوئی قافلہ آیا ہے، اور اس لیے یہاں پہ آگ جل رہی ہے، انہوں نے خیمہ لگایا ہوا، چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ اب دونوں چلتے چلتے جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا نہ کوئی قافلہ ہے نہ کوئی خیمہ ہے، یہ ایک ٹوٹا پھوٹا کچا سا گھر تھا، چھوٹا گھر تھا، اور اس گھر میں بچے رو رہے تھے، بڑھیا بیٹھی ہے عورت، اور اس نے چولہے میں آگ جلائی ہوئی اور اس پر خالی ہڈیاں رکھی ہے۔ تو جو سردار تھے وہ انہوں نے جا کے سلام کیا اور اندر جانے کی اجازت مانگی۔ اندر گئے تو سلام کرتے ہوئے اس عورت نے بے توجہی سے جواب دیا، اور جیسے کہ وہ فرمائے کہ بہت دکھی ہو، اندر سے بہت درد مند ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایسے جواب دیا تو کہنے لگی کہ آپ کون ہیں، کس ارادے سے آئے؟ کہا ہم نے دیکھا کہ گھر میں آگ جل رہی، بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو ہم نے کہا خبر گیری کر لے، پتہ کر آپ کون ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں تو ایک غریب نادار عورت ہوں۔ کہا بچے کیوں رو رہے؟ کہا یہ بھوکے ہیں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ تو کہا یہ کھانا پکا تو نہیں ہو؟ کہا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی پانی رکھا ہوا ہے، ان کو دلاسا دے رہی ہے تاکہ یہ اسی دلاسے میں ہی سو جائے گے۔ تو کہا فرمائے تم نے کسی کو بتایا نہیں؟ کہنے لگی کس کو بتاؤں، ہمارے امیر المومنین کو تو ہماری خبر ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں کرتے کسی غریب کا۔ ہمارا وقت تو گزر جائے گا، کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے نا تو تب میں پوچھوں گی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے بادشاہ نے ہمارا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ سردار اور غلام باہر نکل آئے اور خاموشی کے ساتھ دوڑے واپس آئے، اور ہمیں غلے کے گودام میں گئے، آٹے کی بوری اٹھائی، گھر کا باقی ساز و سامان اٹھایا، اور کچھ پیسے نقدی اٹھائی، ایک ہی بورے میں بھر کر غلام سے کہنے لگا آقا کہ اے غلام یہ سارا اٹھا کے میری پیٹھ پہ رکھ دے، میری پیٹھ پہ رکھ۔ غلام نے کہا آقا میں تو حاضر ہوں، میں یہ اٹھا لوں گا،
پہنچا بھی دوں گا۔ کہنے لگے آج تو تو اٹھا لے گا، کل قیامت والا بوجھ بھی اٹھائے گا، کل قیامت کے دن جو بوجھ ہوگا وہ بھی اٹھائے گا، لہذا میری پشت پہ رکھ۔ کہتے ہیں جب برمے کے سامان اٹھایا جلدی سے اس عورت کے گھر پہنچے اور اسے آٹا نکال کے کہا جلدی سے آٹا بناؤ، خود آپ چلانے لگ گئے۔ ارے یہ کیسا منظر تھا! یہاں پہ علماء نے لکھا، فرماتے ہیں کہ آپ کو علم ہے کہ یہ بندہ کون تھا؟ ایک آقا، ایک غلام ہے، اتنی ساری محنت کر رہے اور خود آگ چلا رہے ہیں، اور سیرت ابن ہشام نے لکھا کہ آپ کی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا، جیسے فرمائے کہ سر نیچے کر کے مٹی میں اپنے آپ کو لٹایا ہوا آگ چلا رہے ہیں، اور کہنے لگے یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، یہ عمر بن خطاب تھا۔ یہ عمر بن خطاب تھے جو اس انداز سے کام کر رہے، ادھر سے آگ جلا رہے، ادھر سے بچوں کو چپ کروا رہے، جلدی سے کھانا تیار کروایا، اور پھر بڑھیا سے کہنے لگے کوئی بڑا برتن تو لے آ۔ وہ برتن لے آئی، جلدی سے ٹھنڈا کیا کھانا، اور یہاں پہ کھانا ٹھنڈا کر کے بچوں کو کھلایا۔ جب بچے کھانا کھا کے فرماتے ہیں کہ فارغ ہوئے، پھر حضرت عمر اپنے گھٹنوں اور فرمائے کہ ایڑیوں کے بل ایسے چلتے تھے بچوں کو ہنسانے کے لیے، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جب بچے کھیلتے کھیلتے سو گئے، حضرت عمر اٹھے اپنے غلام اسلم کے پاس جا کے بیٹھے، اور نیچے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے اب دل کو سکون آ گیا ہے، دل کو اطمینان مل گیا ہے۔ کہنے لگے اسلم، فرمائے کہ جب اس بڑھیا کی آہوازی سنی تھی نا میں، تب میرے دل میں یہ خیال آیا جب تک اسے سکون نہیں پہنچاؤں گا تب تک عمر کو سکون نہیں آئے گا، اس لیے فرمائے اس کی ساری حسرتیں پوری ہوئی، بچوں نے کھانا بھی کھایا، بچے مسکرائے بھی صحیح، کم سے کم اب کل قیامت والے جواب سے تو بچ جائے گا۔ اب وہ عورت بول کر کہنے لگی کاش اے نوجوان اگر تو ہی امیر المومنین ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو آپ نے کہا وہ جیسا گناہگار کتنا امیر المومنین بن سکتا؟ فرمایا کہ ہاں اگر کبھی بادشاہ کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو۔ یہ تھے ہمارے حکمران، فرمایا کہ جو غریبوں کا اس انداز سے خیال کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کو پتا چلا کہ مدینے سے باہر ایک فرمائے کہ بڑھیا کا گھر ہے اور وہ کام کاج نہیں کر سکتی، اس کی دیکھ بھال کے لیے آپ گئے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ وہاں پہ گئے تو دیکھا اس کے گھر کی صفائی میں ہوئی پڑی ہے، اور یہ ابھی فرمائے کہ صدیق اکبر کا دور حکومت تھا، اس دور کی بات فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کھانا بھی تیار تھا، سب کچھ اس کے کام ہوئے پڑے۔ کہنے لگے میں تو آیا تھا اس کے کام کرنے کے لیے، اس کے کام تو پہلے ہی کوئی کر گیا، اچھا کل جلدی آؤ۔ اگلے دن جب جلدی آئے تو پھر دیکھا پھر بھی سارے کام ہوئے، کہا مجھ سے جلدی کون آتا ہے، پھر رات کو ہی ادھر ٹھہرے دیکھوں تو صحیح آنے والا ہے کون۔ کہتے ہیں جب رات ڈھلی، رات کا پچھلا پہر ہوا، دیکھا ابو بکر آ رہے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو دیا، اس کے بالوں میں کنگھی دی، اس کے ہاتھ پاؤں دھلوائے، اس کے لیے کھانا تیار کیا، پھر ٹھنڈا کیا، اسے کھلایا۔ ارے یہ وہ حکمران تھے جن کے بارے میں فرمائے کہ اللہ نے قرآن کے اندر خوشخبریاں سنائی ہیں، آپ فرمائے کہ یہ وہ تھے جن کو رسول اللہ نے تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر گئے تھے یہ اس کے پابند تھے، جن کی باتیں پہاڑ بھی مانتے، سمندر بھی مانتے تھے، جن کے کہنے پر فوجی سپاہیوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، دریا میں بھی رستہ دے دیا۔ ارے آج یہ کیوں نہیں ہوتا یہ منظر؟ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آج غریب مر رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، فرمائے کہ غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور مائیں اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کرتی نظر آتی ہیں، کیونکہ حکمران اپنی عیاشیوں سے فارغ ہو تو فرمایا پھر جا کے عوام کی رعایا کی خبر گیری کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دریا کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی بھوکا رہ جائے تو عمر اس کا بھی جواب دے، عمر اس کا بھی جواب دے۔ فرمائے کہ یہ حکومت تھی، اور حضرت عمر
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، ہم پیچھے پیچھے جا رہے تھے، میں بھی حضور کے ساتھ تھا، حضرت عمر بھی، میرے والد بھی ساتھ تھے اور بھی صحابہ تھے، اپنی اپنی سواریوں پہ۔ کبھی کبھی میری سواری حضور کی سواری سے آگے ہو جاتی، حضرت عمر نے زور سے مجھے ڈانٹا، کہا عبداللہ تجھے خیال نہیں آتا، تو رسول اللہ سے آگے نکل جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اور سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے علاوہ تمام کائنات سے زیادہ آپ پیارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیہ من نفسہ، نہیں عمر، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا، تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اب عمر کی فراست بھی دیکھیں آگے، اب سوچا نہیں ہے کہ سوچ کے بتاؤں، فرمایا کوئی بات ذہن میں آئے توجہ کروں اس طرح پھر بات کروں، فرمایا نہیں، جیسے ہی حضور کی بات ختم ہوئی فوراً ہی حضرت عمر نے کہا واللہ لأنت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیری محبت بھی کامل ہو گئی، تیرا ایمان بھی کامل ہو گیا، تیرا ایمان بھی کامل ہو گیا۔ تو سامعین محترم، حضرت سیدنا فاروق اعظم تو حضور سے محبت کرتے ہی تھے، محبت کا کمال انداز تھا، فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی جان لٹانے کے لیے بارہا میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جب غزوہ احد میں آپ کے سگے ماموں فرمایا کہ کافروں کی طرف سے آئے تھے جنگ لڑنے، حضرت عمر نے تلوار اٹھائی تو سامنے ماما فرمایا ماں کا بھائی سگا ماموں فرمایا کے سامنے آیا، بول کے کہا عمر خیال کر تیری ماں کا سگا بھائی لگتا ہوں، کہا بھائی تھا پکے میں، رشتے سارے پکے میں تھے، یہاں پہ رشتہ صرف رسول اللہ کی ذات کا ہے، جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں، فرمایا تلوار چلائی دو ٹکڑے کر دیے، فرمایا یہ عمر کی محبت کا انداز تھا رسول اللہ کی ذات، اور ایک تو عمر کی محبت تھی اور دوسرا لوگ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے، اور سیدنا جبریل امین تو بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرتے ہیں، جبریل امین آئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کی یا رسول اللہ لو جلست معاک مثل ما جلس نوح فی قومہ، یا رسول اللہ اگر میں آپ کی مجلس میں محفل میں اتنا عرصہ بیٹھتا جتنا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، یعنی 950 سال تک قوم کو تبلیغ کی، اگر میں اتنا عرصہ آپ کی مجلس میں بیٹھتا تو فرمایا کہ ما بلغت فضائل عمر، تو فرمایا میں حضرت عمر کے فضائل بیان نہ کر سکتا، یہ سارا عرصہ میں عمر کے فضائل بیان کرتا پھر بھی پورے نہ ہوتے۔ والا یبقین الاسلام بعد موتک یا محمد علی عمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آپ کے وصال ظاہری کے بعد عمر کی وفات پر ضرور روئے گا، اسلام روئے گا عمر کی وفات پر۔ یہ کون کہہ رہا؟ جبریل امین کہہ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ تو سامعین محترم، حضرت عمر کا مقام حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، فرمایا کہ لہذا انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مقام عمر ہے کہ اللہ نے حضرت عمر کو اتنی عظمت
عزتیں اور شان عطا فرمائی ہے رسول اللہ کا صدقہ۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عمرہ پر جا رہے تھے، اجازت کے لیے حاضری فرمائے کہ لینے آئے، حضور کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، فرمائے اللہ کے گھر کعبے میں جا رہے ہو، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے لیے تمام کائنات سے بڑھ کر یہ چیز محبوب تھی کہ رسول اللہ نے مجھے اپنا بھائی کہا، اپنا بھائی کہا ہے، کہا تمام کائنات ایک طرف ہے، حضور نے مجھے کہا ہے میرے بھائی، فرمایا یہ جملہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا تو ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حاضر ہوا اور لوگ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کیجیے، ہمارے اوپر قحط سالی ہے، پر میں کچھ نہیں ہو رہا۔ حضور کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، رویا، اور جب گیا نا گھر رات تو سویا، خواب میں میرے کریم آقا تشریف لائے، کریم آقا تشریف لائے، کہا جاؤ عمر سے کہو دعا کرے بارش کے لیے، اللہ بارش عطا فرمائے گا، اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ نے عمر کی بارگاہ میں بھیجا، فرمایا کہ جاؤ عمر سے کہو بارش کے لیے دعا مانگو۔ جب اس شخص نے آ کے حضرت عمر کی بارگاہ میں سارا ماجرا سنایا تو حضرت عمر ٹوٹ ٹوٹ کے روئے کہ عمر تیری اوقات کیا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے تجھے سلام بھی آتے ہیں، یہ پیغام بھی آتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ سے، تو یہ مقام عمر ہے۔ اور حضرت سیدنا سیدتنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں محدث عمر ہے۔ ایک محدث ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا، ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کا مطلب یہ ہے کہ علامہ محب طبری علیہ رحمہ نے یہاں پہ فرمایا کہ محدث کا معنی یہ ہے کہ جس پر ربانی الہام ہوتا ہے، یعنی رب کی طرف سے وحی کا نزول تو نہیں ہوتا، الہام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو ربانی الہام ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ محدث عمر ہے، فرمایا جن کے مشورے پر اللہ نے تقریباً قرآن کی 25 آیات نازل فرمائی۔ حضرت عمر نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا، یا رسول اللہ فرمایا شراب حرام ہونی چاہیے، شراب اس کے بارے میں کوئی عقل فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اور ازواج مطہرات فرمایا جب رات کو گھر سے باہر نکلتی فرمایا کہ تو حضرت عمر نے دیکھا رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے پردے کا حکم ہو۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ فرمایا قرآن آج بھول گئے، فرمایا کہ قرآن عورت کہتی ہے کہ عورت بھی مرد کے سارا بشارہ کھڑی ہو۔ قرآن تو کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا کہ تم گھروں میں رہو، تم گھروں میں رہو۔ عورت کہتی ہے نہیں میں نے باہر آنا ہے۔ اب خلاف ورزی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے قرآن کی، اللہ کے محبوب کے فرمان کی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان شریعت پہ چل رہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ عورت بے پردہ ہو کر باہر آئے، مردوں کے سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بد سور کے باہر نکلتی ہے اللہ کی طرف سے، تمام ملائکہ کی طرف سے، تمام مخلوقات کی طرف سے اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے جب تک کہ گھر واپس نہ آئے۔ تو حضرت عمر کے مشورے پر یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت میں محدث عمر ہے۔ اور حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں سلطان المتوکلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا روز قیامت سب لوگ جمع ہوں گے، عمر بن خطاب ایک جگہ پہ کھڑے
ہوں گے ان کے پاس کوئی چیز آئے گی جو ان کی ہم شکل ہوگی اور کہے گی اے عمر اللہ آپ کو میری طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے، اللہ آپ کو میری طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ حضرت عمر پوچھے گی تم کون ہو؟ کہے گی میں اسلام ہوں، میں اسلام ہوں، اللہ آپ کو میری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ اسلام بھی عمر کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد فرمائے کہ ندا دی جائے خبردار عمر بن خطاب سے پہلے کسی کو نامہ اعمال نہ دیا جائے، نامہ اعمال نہ دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عمر بن خطاب کو دیا جائے، عمر بن خطاب کو دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت سب سے پہلے حق عمر فاروق کو سلام کرے۔ یہ جو حق ہے جعل حق و وضاحت الباطل، اللہ اس کو بھی صورت عطا فرمائے گا، حق کو صورت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کل بروز قیامت سب سے پہلے حق عمر فاروق کو سلام کرے گا اور ان سے مصافحہ کرے گا، سب سے پہلے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ یہ فاروق اعظم کی شان کون بیان فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت ندا آئے گی این الفاروق، فاروق اعظم کہاں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا اور فرمائے مرحبا بک یا ابا حفص ھذا کتابک ان شئت فاقرأہ وان شئت فلا فقدہ وفقدہ۔ اب قیامت کے دن تو منظر یہ ہوگا جس کو بھی نامہ اعمال دیا جائے گا اسے کہا جائے گا ایک طرح کتاب اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، اور یہ عمر ہے جن کو بلایا گیا، عمر کہاں ہے؟ عمر پیش ہو گئے اور پھر نامہ اعمال میں دیا گیا، پھر رب کی بارگاہ سے یہ آواز دی گئی فرمایا کہ آپ کی مرضی ہے، چاہے اس کو پڑھ لے چاہے اس کو نہ پڑھے، ہم نے آپ کی بخشش کر دی ہے، بخشش کرتی ہے۔ یہ شان عمر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور فرمایا اسلام کہے گا یا رب ھذا عمر اعزنی فی دار الدنیا فاعزہ فی عرصات القیامہ، یا اللہ یہ عمر ہے جنہوں نے دنیا میں مجھے عزت دی ہے، تو قیامت والے دن اسے عزت عطا تو یہ اسلام فرمائے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پہ پھر ہر طرف جو ہے سارا جہان معطر کر دیا جائے گا، آپ کی سواری کے آگے 70,000 جھنڈے لہراتے فرشتے چلے جا رہے ہوں گے، اور پھر اعلان ہوگا، آواز آئے گی یا اہل الموقف ھذا عمر فاعرفوہ، اے قیامت والو فرمائے کہ اے میدان محشر والو یہ عمر ہے، ان کو پہچان دو، یہ عمر ہے ان کو پہچان دو۔ اور سامعین محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بن الخطاب من اہل الجنہ، عمر بن خطاب جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، حضور بیٹھے ہوئے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، میرے کریم آقا نے فرمایا اب ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، ابھی کسی نے دیکھا نہیں، سامنے کوئی نہیں ہے، اتنی دیر میں حضرت عمر تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا عمر بن خطاب آ رہے، میرے کریم آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ آپ سامعین محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے آفتاب ہے، اہل جنت کے آفتاب ہے۔ جب یہ بات امیر المومنین فاروق اعظم تک پہنچی آپ دوڑے ہوئے آئے، ایک قافلے میں تھے وہاں سے دوڑ کے حضرت مولا علی کے پاس آئے، کہا علی آپ نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے؟ کہا سنی ہے۔ کہا مجھے اپنے ہاتھ سے یہ لکھ کر دے، مجھے یہ بات لکھ کر دے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ عمر اہل جنت کے آفتاب ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا کاغذ قلم منگایا اور لکھا، فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل عن اللہ تعالی ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ۔
فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب اس بات کا ضامن ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے، رسول اللہ نے جبرائیل سے سنی ہے، جبرائیل کو رب نے حکم دیا ہے، رب نے حکم دیا ہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو بتا کے آؤ عمر بن خطاب اہل جنت کے لیے آفتاب ہے، اہل جنت کے لیے آفتاب ہے۔ یہ تحریر حضرت عمر نے لی اور لے کر گھر گئے۔ فرماتے ہیں امیر المومنین نے جب گھر گئے اپنی اولاد کو وصیت کی ارشاد فرمایا اذن انا مت وغسلتمونی وکفنتمونی فادرجوا هذه معیہ فی کفنی حتی القی بها۔ فرمائے کہ ربی فرماتے ہیں جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے غسل بھی دے لو، کفن بھی پہنا لو، تو فرمایا پھر یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا اور اسی حال میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ فرماتے ہیں جب آپ کا وصال ہوا، جنازہ پڑھا گیا تو وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ کی بارگاہ سے یہ ضمانت لے کر جا رہے ہیں کہ اہل جنت کے سورج فرمائے کہ عمر بن خطاب ہے۔ آپ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، میں نے وہاں سونے اور جواہرات سے بنا ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اور یہاں پہ ایک روایت اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہے اسی حوالے سے، بڑی کمال کی روایت۔ سلطان المتوکلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا یا بلال، اے بلال تم جنت میں مجھ سے پہلے کیسے چلے گئے؟ اب بلال سے پوچھا بلال تم جنت میں مجھ سے پہلے کیسے چلے گئے؟ جنت میں جب بھی گیا تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے آگے سنی ہے، بتاؤ تو صحیح فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تیرے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے آگے سنی، وہاں پہ میں نے ایک محل دیکھا، سونے کا محل تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے جنتی فرشتوں سے پوچھا، فرمایا کہ کیا پوچھا؟ میں نے کہا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ جنتی فرشتے کہنے لگے لرجل من العرب، یہ عربی ایک نوجوان کا ہے، فرمایا کہ یہ محل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا عربی لمن ھذا القصر، میں بھی تو عربی ہوں نا، یہ محل پھر کس کا ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے لرجل من قریش، یہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا قریشی، فرمایا لمن ھذا القصر، میں بھی تو قریشی ہوں نا، یہ محل کس کا ہے؟ تو کہنے لگے لرجل من امت محمد، فرمائے کہ یہ امت محمد میں سے ایک نوجوان کا محل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد لمن ھذا القصر، فرماتے ہیں میں نے کہا میں تو محمد ہوں، پھر یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے کہنے لگے عمر بن الخطاب، فرمائے کہ آپ کے غلام عمر بن الخطاب کا ہے، عمر بن الخطاب کا ہے، یہ محل رسول اللہ نے دیکھا ہے جنت میں۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر حضرت بلال سے پوچھا بلال بتاؤ تو صحیح نا، فرمائے تم جنت میں مجھ سے پہلے کیسے گئے اور پھر آگے چل رہے تھے، کون سا عمل کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اذان جب ہوتی ہے اذان کے فوراً بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے وضو فوراً کر لیتا ہوں اور جب بھی وضو فوراً کرتا ہوں پھر 2 رکعت پڑھتا ہوں، فرمائے بس یہی عمل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اسی عمل کے سبب تو تجھے یہ مقام ملا ہے، فرمایا کہ اور ایک ہی بات میں فرمایا کہ دونوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا۔ اور آخری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا لا ابشرک عائشہ، کیا میں تجھے کوئی خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کیا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارے والد یعنی ابو بکر جنتی ہے اور جنت میں ان کا رفیق یعنی ان کا ساتھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھی ہوں گے، عمر جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، عثمان جنتی ہے، ان کا رفیق میں خود ہوں گا جنت، ان کا رفیق میں خود ہوں گا۔ علی جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت یحییٰ بن زکریا ہوں گے، طلحہ
داؤد علیہ السلام ہوں گے، زبیر جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں گے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں گے، سعید بن زید جنتی ہے، ان کے رفیق موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اے عائشہ میں مرسلین کا سردار ہوں اور تمہارے والد افضل الصدیقین یعنی صدیقین میں سب سے افضل ہے، اور تم تمام کائنات کی عورتوں کی ماں ہو، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہو، تمام مومنوں کی ماں ہو۔ یہ اعزاز، یہ خوشخبری رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ اور حضرت عمر کا کیا فرمایا کہ عمر جنتی ہے، ان کے رفیق جنت میں حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی محبت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب عمر عمر قلبہ بالایمان، جس نے عمر سے محبت کی، جس نے عمر سے محبت کی اس کا دل ایمان سے بھر دیا جائے۔ اور فرمایا جس نے عمر سے محبت کی وہ ایسے سمجھے اس نے رسول اللہ سے محبت کی، اور جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے رسول اللہ سے بغض رکھا۔ اور فرمایا کہ جس نے عمر کو ناراض کیا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، جس نے عمر کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا۔ عمر کی ناراضگی سے رب ناراض ہو جاتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عمر سے محبت کرو، عمر کی محبت فرمایا کامل ایمان کی نشانی ہے۔ تو سامعین محترم 26 ذی الحج کی تاریخ تھی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبح کی نماز کے لیے نکلے۔ آپ کی عادت مبارکہ ہوتی کہ جب بھی آپ نماز کے لیے آتے تو گلی میں فرمایا کہ صدا لگاتے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے آؤ، نماز کے لیے بلاتے، اور آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز شروع ہوئی تھی، ابو لولو فیروز نے فرماتے ہیں کہ اس نے وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ کیا، 3 بار کیے، آپ کو شدید زخمی کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ صحابہ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، اسی دوران اس نے 6 اور صحابہ کو زخمی کیا، اور پھر جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو ختم کیا۔ 26 ذی الحج سے لے کر فرماتے ہیں کہ یکم محرم تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں رہے، اسی حال میں رہے۔ اور اس دوران فرمائے کہ نماز حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل کرائی، اور حضرت عمر زخمی حالت میں ہے، فرمائے زخمی حالت میں ہے۔ آپ فرمائے کہ بے ہوشی کی عالم میں جب تھوڑا سا ہوش آیا تو پہلی بات زبان پہ کیا نکلی؟ کہا سب نے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ لی ہے۔ تو کہا حضور نماز ہو گئی، تو کہا مجھے بھی وضو کراؤ، میں نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی ہے۔ اگر حضرت عمر کے اسی جملے پہ ہم تھوڑا سا غور کر لینا، یقیناً زندگی بدل سکتی ہے کہ ہمیں تھوڑی سی طبیعت خراب ہو، تھوڑا سا مسئلہ ہو، نماز چھوڑ دی، دنیاوی کام آ گیا، نماز چھوڑ دی، ذرا سا کوئی دوست مہمان آ گیا اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے، نماز چھوڑ دی، نماز کو اہمیت ہی نہیں دی ہم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور یہاں پہ صحابہ فرماتے ہیں کہ 3 یا 4 دن تک حضرت عمر اسی حال میں اور انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا فرمائے کہ وقت آیا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور فرماتے حضرت عمر پاک یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ مجھے موت دے شہادت کی، اور دے بھی اپنے حبیب کے شہر میں، دے بھی اپنے حبیب کے شہر میں، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو فرماتے آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے تو فرمایا تجھے حضور کے روضے میں تدفین کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو عام قبرستان میں دفنا دینا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے اجازت دے دی، اور حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر کو پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جنت میں
ہم تینوں میں تیسرے ہوں گے، ہم تینوں میں تیسرے ہوں گے، یعنی کہ میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے، ساتھ عمر بھی ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو فرماتے ہیں کہ ادھر رسول اللہ ہوں گے، درمیان میں حضرت ابو بکر اور عمر، اور دوسری سائڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ دو نبیوں کے درمیان میں فرمایا کہ ابو بکر و عمر اٹھیں گے۔ اللہ نے یہ اعزاز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیا۔